السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پالیٹکس ود اجمل ملک۔ آج کے ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے میاں فرق حبیب آج کل کن حالات میں ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ فیض اللہ کموکا آج کل کیا کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے دیگر رہنما جن میں رضا نصر اللہ محمد ہے، شیخ خرم شہزاد ہے، سابق ایم این ایز ہے، ان کا جو ہے وہ اب کیا فیوچر نظر آ رہا ہے اور آج کل یہ کیا کر رہے ہیں۔ شیخ خرم شہزاد کے علاوہ میاں وارث ہیں، سابق ایم پی اے اجمل چیمہ ہے، چودھری علی اختر ہیں، شکین شاہد ہیں۔ آج کل ان کی کیا مصروفیت ہے اور سیاسی طور پہ یہ کیا رول پلے کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہماری ملاقات ہوئی فرق حبیب سے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پہلی دفعہ جو ہے وہ منظر عام پہ آئے، اور منظر عام پہ آنے کے والے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا بات چیت کی، اپنے فیوچر پلان کو کیا ڈسکس کیا، یہ ہم آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعات کے بعد چھوڑنے والے جو رہنما ہیں، انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ جو بھی پولیٹیکل فیصلے کیے ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے۔ جیسے کہ ہم فیصل آباد شہر سے ہم بات کر سکتے ہیں، 2018 میں بھی چاروں جو قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں فیصل آباد شہر کی، وہ پی ٹی آئی کے پاس تھیں، جن میں شیخ خرم شہزاد تھے، اور دوسرے جو ہے وہ میاں فرق حبیب تھے، تیسرے جو ہے وہ فیض اللہ کموکا تھے، اور چوتھے راجہ ریاض تھے۔ راجہ ریاض نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جو بھی انہوں نے فیوچر اپنا ڈیسائیڈ کیا، فیوچر ڈیسائیڈ کرنے کے بعد وہ اپنے بیٹے بیرسٹر راجہ دانیال کو آگے لے کے آئے، لیکن بعد میں جو ہے وہ راجہ ریاض نے مسلم لیگ نون کا جو ٹکٹ تھا وہ بھی اپنے بیٹے کو دلوا دیا، اور آج کل راجہ ریاض جو ہیں وہ تقریباً ریسٹ کر رہے ہیں، اور ان کے بیٹے بیرسٹر راجہ دانیال جو ہیں وہ پولیٹکس کر رہے ہیں، لیکن وہ پی ایم ایل این کی سیاست کر رہے ہیں، اور حلقے میں ان کی پذیرائی جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ خاصے مایوس ہیں، اگرچہ جو ہے وہ 1 لاکھ کے قریب انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ورکر میں ان کی پذیرائی اس طریقے سے نہیں ہو رہی جیسے کہ ماضی میں نون لیگ کے دیگر امیدواروں یا اسی حلقے سے سابق ایم این اے رانا افضل کی ہوا کرتی تھی۔ راجہ ریاض کے ساتھ دوسرے جو ایم این اے ہیں نواب شیر وزیر، انہوں نے پی ٹی آئی کو فارورڈ بلاک کے ساتھ راجہ ریاض کے ساتھ ہی چھوڑا تھا، اور نواب شیر وزیر نے طویل جو ہے وہ جنگ لڑی الیکشن کے لیے، لیکن الیکشن وہ ہار گئے، انہیں شکست دی تھی رائے حیدر خان نے۔ رائے حیدر خان ان کے ساتھ جو ہے وہ ایم پی اے تھے، 2018 میں نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر ایم پی اے منتخب ہوئے، اور اچانک جو ہے وہ سوئچ کر گئے اور پی ٹی آئی میں چلے گئے، پی ٹی آئی میں جا کے ایم این اے بن گئے، اور نواب شیر وزیر جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر ایم این اے منتخب ہوئے تھے، وہ نون لیگ میں جا کے ایم این اے کا الیکشن ہار گئے، اور اسی سے ہارے جن کو جو ہے وہ 2018 میں انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ ان کے ساتھ کنٹیسٹ کیا تھا نچلے حلقے میں، البتہ ان کی جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ نون تھی۔ نواب شیر وزیر الیکشن ہارنے کے بعد خاصے مایوس ہیں، نون لیگ کو وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ ہماری انفارمیشن یہ ہے، پیپلز پارٹی کے مختلف سرکل سے ہماری بات ہوئی ہے، نواب شیر وزیر ان قریب جو ہے وہ اپنی مدر پارٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس آنے کا پلان کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کنفرم کیا ہے کہ نواب شیر وزیر ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ فیوچر پلان کر رہے ہیں کہ وہ ماضی کو نظر انداز کر کے اور اپنے مدر پارٹی میں وہ واپس آئیں گے، اور باقی کی سیاست جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کریں گے۔ یہ ایک فیز تھا۔ 2018 میں انہوں نے طلال چودھری کو شکست دی تھی، اور طلال چودھری اور نواب شیر وزیر میں 2024 میں وہ ایک میچ پڑا ٹکٹ کے حصول کے لیے، دونوں نے نون لیگ کا ٹکٹ مانگا تھا، اور مسلم لیگ نون نے طلال چودھری کو جو ہے وہ سینٹ کے لیے ایڈجسٹ کر لیا، اور نواب شیر وزیر کو اپنی پرانی کمٹمنٹ کے اوپر وہ ٹکٹ دے دیا۔ نواب شیر وزیر ہار گئے، اور طلال چودھری خوش قسمت تھے کہ وہ ٹکٹ سے محروم رہے، اور بغیر ہی لو جب کہ وہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ تھوڑا جمرہ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ 2018 میں چک جمرہ سے آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے تھے چودھری عاصم نذیر۔ ماضی میں جو ہے وہ 3-4 پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے تبدیل کیا تھا، اور آزاد حیثیت سے جیتے تھے۔ ان کے ساتھ اجمل چیمہ تھے، اجمل چیمہ جو ہے وہ بھی آزاد حیثیت سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے۔ بعد میں جہانگیر ترین جب وہ عمران خان کے قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے، وہ ہاز لے کے ہیلی کاپٹر لے کے وہ وہاں پہ پہنچے، اور اجمل چیمہ کو لے کے چلے گئے بنی گالہ میں۔ عاصم نذیر جو ہے وہ بھی بعد میں پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو رہی تھی، اس وقت عاصم نذیر جو ہے وہ نون لیگ کا حصہ بن گئی، یا انہوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس الیکشن میں چودھری عاصم نذیر کو مسلم لیگ نون کی طرف سے دوبارہ سے آفر تھی کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر لیں، لیکن وہ 2018 کی طرح جو ہے وہ اس بار بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے۔ اس دفعہ جو ہے وہ ان کی فیملی کی طرف سے فائنینشیل سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے عاصم نذیر نے اس بار الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ اس دن جب نامینیشن پیپر جمع ہو رہے تھے، نون لیگ نے آزاد علی تبسم کو ٹکٹ دیا، اور انہیں گو ہیڈ دیا کہ آپ جا کے وہ کاغذ جمع کروائے۔ آزاد علی تبسم نے جو ہے وہاں سے ایم این اے کا کنٹیسٹ کیا الیکشن، اور وہ ہار گئے۔ ان کو شکست دی
चौधरी अली अफजल साई ने। अली अफजल साई को 2018 में आज़ाद हैसियत से अजमल चीमा ने हराया था। अली अफजल साई के पास उस वक्त पीटीआई का टिकट था। अजमल चीमा ने बाद में पीटीआई को ज्वाइन करके छोड़ दिया और ज़िमनी इलेक्शन उस हल्के में हुआ। अजमल चीमा हार गए और अली अफजल साई एमपीए मंतखब हो गए। उस हल्के में जो है वो 2 दफ़ा इलेक्शन हुए, 2018 में और गालबन 2019 में या 20 में इलेक्शन दूसरा हुआ था और अजमल चीमा जो है वो इस इलेक्शन को हार गए। अली अफजल साई पहली दफ़ा एमपीए मंतखब हुए और बाद में उन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और एमएनए मंतखब हो गए। यानी कि अजमल चीमा ने पीटीआई को छोड़ा और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए, नून लीग का हिस्सा रहे, लेकिन जो सियासत से तकरीबन आजकल आउट हैं और अपने ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस जो है उसको देख रहे हैं। और आगे हम चलते हैं, बात करते हैं शकील शाहिद की। शकील शाहिद ने 9 मई के बाद पीटीआई को छोड़ा और आजकल जो है वो सिर्फ अपने ज़ाती जो कारोबार है उसके साथ वाबस्ता हैं और अपनी शादी ब्याह की तकरीबात में मुख्तलिफ में नज़र आ रहे हैं। शकील शाहिद जो है वो माजी में यूनियन कौंसिल का इलेक्शन भी हार गए थे और बाद में पीटीआई के टिकट के ऊपर जो है वो एमपीए मंतखब हुए। इसी तरह चौधरी अली अख्तर हैं, जड़ावाला से एमपीए मंतखब हुए। बाद में उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा, लेकिन इलेक्शन वो हार गए। उनको राय हसन रज़ा खर ने शिकस्त दी थी। चौधरी अली अख्तर ने पीटीआई छोड़ी और आजकल अपना ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस देख रहे हैं। इसी तरह मियाँ वारिस अजीज़ हैं, पीटीआई के कारकुनों ने उनको ज़बरदस्त किस्म का जो है वो वोट दिया। इमरान खान के नाम के ऊपर बल्ले के निशान के ऊपर ठप्पे लगे और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान को 2018 में मियाँ वारिस ने शिकस्त दी, लेकिन 9 मई के बाद जो है वो मियाँ वारिस ने पीटीआई को छोड़ा और अब तकरीबन जो है वो सियासत छोड़ चुके हैं, गुमनाम हो चुके हैं और अपने ट्रांसपोर्ट के कारकों के बिज़नेस के साथ वाबस्ता हैं और सिर्फ वहाँ पर ही देखे जा रहे हैं। सियासत से तकरीबन वो आउट हो चुके हैं। इसी तरह शेख खुर्रम शहजाद हैं, एमएनए मुंतखब हुए, एक दफ़ा एमपीए बने, फिर उन्होंने फैसलाबाद के सदाबहार एमएनए कहलाने वाले हाजी अकरम अंसारी को शिकस्त दी। गालबन जो है वो 6 बार एमएनए मुंतखब हुए थे हाजी अकरम अंसारी, उनको शेख खुर्रम शहजाद ने हराया पीटीआई के टिकट के ऊपर। अब जो है वो 9 मई के वाक़यात के बाद उन्होंने पीटीआई को छोड़ा और तकरीबन वो सियासत से आउट हो चुके हैं और अपना जो बिज़नेस है वो देख रहे हैं। उसके साथ साथ वो सोशल वेलफेयर के 3-4 प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, उनको वो देख रहे हैं। और थोड़ा हम डिस्कस करते हैं फैज़ुल्लाह कमोका। फैज़ुल्लाह कमोका 2018 में जब एमएनए मुंतखब हुए और उससे कबल जो है वो पीटीआई के रीजनल प्रेसिडेंट भी थे और उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस उसके हेड बने। बड़ी कमेटी थी, उसके हेड बने और उन्होंने बहुत से इश्यूज़ के ऊपर पीटीआई की आवाज़ बुलंद की। कौमी असम्बली के अंदर भी 9 मई के वाक़े के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, लेकिन तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद फैज़ुल्लाह कमोका के खिलाफ बहुत से मुकदमा दर्ज हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जो है वो जाना बेहतर समझा। उस वक्त हमारी बात भी हुई फैज़ुल्लाह कमोका से, उनका ये कहना था कि वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। नंबर उनका बंद रहा तवील अरसे तक और उसके बाद वो अचानक पाकिस्तान वापस आए हैं। पिछले 3-4 माह से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के मुकदमात के हवाले से जो है वो पेशियाँ भुगत रहे हैं। और पिछले दिनों हमारी बात हुई फ़ारूक हबीब से, साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे हैं, एडवाइज़र भी रहे हैं रेलवे में और इंफॉर्मेशन के वज़ीर भी रहे हैं। फ़ारूक हबीब से बात हुई, फैसलाबाद में एक शादी की तकरीब में आए थे, उनके हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ थी वर्कर्स में कि वो अपना फैसलाबाद से सारा कुछ समेट के जो है वो चले गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान जो है वो छोड़ दिया है, दुबई में या इटली में शिफ्ट हो गए हैं। इस हवाले से बहुत से जो पीटीआई के वर्कर्स थे, सरगर्म वर्कर्स, उनका यही दावा था। उनका जो मोबाइल नंबर भी बन जा रहा था और हत्ता कि उन्होंने अपना जो ऑफिस था NA 102 मौजूदा में, वो भी उन्होंने पीटीआई के मौजूदा एमएनए चंगेज़ खान काकड़ के हवाले कर दिया था। फ़ारूक हबीब जो है वो पाकिस्तान से छोड़ने का दावा किया जा रहा था। पिछले दिन वो फैसलाबाद आए, एक शादी पे, पीटीआई के वर्कर्स की शादी थी, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने और फैज़ुल्लाह कमोका ने हमारे साथ क्या बात की ये हम आपको बताते हैं। फ़ारूक हबीब जो है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पीटीआई के रहनुमात हो, इसके बाद अचानक जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए उन्होंने और पीटीआई को छोड़ने का ऐलान किया। IPP को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करने का ऐलान किया, लेकिन ये अलामती सा ऐलान साबित हुआ क्योंकि वो सियासत से तकरीबन आउट हो चुके हैं। उन्होंने पीटीआई को छोड़ा और पीटीआई के वर्कर्स ने उनको छोड़ा। इस इलेक्शन में उन्होंने 2024 के इलेक्शन में फैसलाबाद के 2-3 हल्कों से अपने नॉमिनेशन जो है वो जमा करवाए थे और वो
قومی اسمبلی کا جو صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ایسے حالات بنے، انہوں نے کمپین شروع کی اپنی، لیکن ورکرس نے ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، جس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے نامینیشن صوبائی اور قومی اسمبلی سے وڈرا کر لیے۔ فرح حبیب اسی دن ایک شادی میں فیصل آباد تشریف ہے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کہ آپ فیوچر میں کیا پلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، غالباً جو ہے وہ پریشان تھے، الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، ان کے اوپر دباؤ فیل ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ باوجود کسی وجہ سے جو ہے وہ فوری طور پہ یہ اپنے فیوچر کا جو پولیٹیکل ڈیسیژن ہے وہ نہیں کر پا رہے۔ البتہ جو ہے وہ انہوں نے شادی میں اچھے طریقے سے شرکت کی، وہاں پہ جو مہمان آئے ہوئے تھے ان سے گروپ فوٹوز بھی ہوئے، میل ملاپ بھی ہوا، لیکن جو ہے وہ فرح حبیب نے موجودہ سیاسی سسٹم کے بارے میں بھی بات کرنے سے گریز کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا فیوچر کا پلان بتانے سے بھی گریز کیا۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ اس ٹائم آئی پی پی کا حصہ ہیں، بس وہ سائلنٹ سے تھے، کوئی خاص ان کا جواب نہیں تھا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہماری ملاقات ہوئی فیض اللہ کموکا سے، ایم این اے رہے ہیں ماضی میں، آر پی ٹی کے اہم رہنما رہے ہیں، انہوں نے دہشت گردی کورٹ کے میں جو ہے وہ پچھلے 4-5 مہینے سے پیشیاں بھگت رہے ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ فیض اللہ کموکا کا ہم نے یہی سوال تقریباً ان سے پوچھے جو فرح حبیب سے پوچھے تھے، ان کا تقریباً یہی کہنا تھا کہ میں سیاست سے فی الحال کنارہ کش ہوں، اور پی ٹی آئی میں واپسی کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ تقریباً سائلنٹ تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے فیوچر کے حوالے سے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی وہ اس حوالے سے کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں۔ البتہ جو ہے وہ ہماری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 2024 کے الیکشن سے قبل جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹس جو ہیں وہ دلوانے میں مختلف رہنماؤں کے ساتھ رابطے کیے، اور وہاں پہ جو ہے وہ اہم رول پلے کیا، جو چاہے فیصل آباد شہر کے تھے یا فیصل آباد ضلع کے تھے۔ فیض اللہ کموکا کی بہت سارے سرکلز میں ان کی رائے کو جو ہے وہ اہمیت دی جاتی رہی ہے، اور این اے 101 سے رانا عاطف جو ہے وہ ان کی جگہ پہ کامیاب ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑا اور اس کے بعد جو آج کل جن حالات میں ہیں وہ اپنے سیاسی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں، لیکن پی ٹی آئی میں جو پہلی بار وارد ہوئے وہ تمام لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو تمام جگہ کے باوجود جو ہے وہ ان کے ساتھ اپریشن اپنی رکھی، وہ آج جو ہے وہ بڑے عہدوں پہ ہیں، جو ایم پی ایس تھے ایم این ایس بن گئے، جیسے ملک عمر فاروق ہیڈ ایچ سے آزاد حیثیت سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جوائن کیا، اور 2024 کے الیکشن سے قبل انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا، اور پی ٹی آئی نے ان کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا۔ اور اسی طرح حافظ ممتاز ہیں، سمندری سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا، پی ٹی آئی نے ان کو بھی ایم این اے کے ٹکٹ کے اوپر ایڈجسٹ کیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ وہاں سے الیکشن جو ہے وہ ہار گئے، ان کو شہباز بابر گجر نے جو ہے وہ شکست دی تھی۔ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، جو ابھی کا سینیریو ہے اس پہ تو ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل فی الحال جو ہے وہ تقریباً سائلنٹ ہو چکا ہے، تقریباً تاریکی میں ہے نا۔ اگر 2018 کے الیکشن کے بعد ان کے حوالے سے کیا 2028 کے یا 2029 اور 30 کے الیکشن اگر ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا جو فیوچر ہے، پولیٹیکل فیوچر، وہ کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں ان کا تقریباً مستقبل فیصل آباد کی حد تک جو ہے وہ تاریک نظر آ رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ جو بھی صورتحال ہم نے آپ سے شیئر کی، ہم مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے گا۔ ہمارے چینل ہے پالیٹکس ود اجمل باریک، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کی سلامتی دے۔ اللہ حافظ۔